اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے، دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات تو یہ اس میں جو سب سے پہلے کہ انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، صرف رٹے رٹائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے، وہ مانگنا نہیں، بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مناوی کہتے ہیں، کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر۔ تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی،
اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے۔ جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے۔ تیسری صورت یہ کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے صلے میں کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے۔ ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور پورے جزم کے ساتھ، ارادے اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے۔ نہیں، انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور واقعی قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کا مالک وہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ دینے پہ قادر نہیں وہ دیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بندے کو، بس صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، مثلاً آذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر اسی طرح عبادات کے بعد جیسے نماز کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، پھر روزہ کھلنے کے وقت، اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کی ادائیگی کے دوران، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے، اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا، لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے۔ تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں،
تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب خوب انسان کو پکارنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان کو ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ کچھ اور مانگ رہے تھے، آپ کو مانگنا نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آیا، آپ نے چھوٹا مانگا، اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو دے دیا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا۔ میرے ایک رشتے دار ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا، تو کبھی میری بات ہوتی ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ والدین کے بڑے ہی فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صلہ رحمی کا ویسے بھی وعدہ ہے کہ جو رشتے جوڑے گا، جو ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے گا، رشتے جوڑے گا، تعلقات اچھے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی احسان کا معاملہ کرو، رشتے داروں کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشن شپ اچھے رکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے عمران کی بیوی نے کیا کہا تھا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی، آپ مجھ سے قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کوئی اچھی چیز نہیں، بیٹا چاہیے تھا، خیال ان کا یہ تھا، واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہاں جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت مریم سے کیسی خیر دنیا میں جاری ہوئی، اللہ نے ان کو کس طرح چنا، ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں وہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کی وجہ سے اس تکلیف کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں، کتنی غلط بات کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں، بھائی ہو چکی ہے، اللہ نے فرمایا ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں، کیسے کہتے ہو نہیں قبول ہوتی؟ ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا کس شکل میں ہوئی ہے، تم چھوٹی چیز مانگ رہے تھے، میں تمہیں بہتر دینے والا ہوں، تم کچھ مانگ رہے تھے، میں تم سے مصیبت دور کر رہا ہوں، اگر وہ مصیبت دور نہ کرو تو یہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل بھی جائے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے، آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے، یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، ایکسپیشن ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، بعض اوقات روزے میں رہ جاتی ہے، زکوٰۃ میں رہ جاتی ہے،
کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں، ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو ان چیزوں کا پھر کفارہ تو کرنا ہے نا. تو پھر یہ دعائیں جو ہیں یہ اس کبھی کوتاہی کا بھی کفارہ کرتی. پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے. اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے، اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ضرور ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا. یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ سے مایوس ہونا، نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا. تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگیں. یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے، اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں. یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس آؤ اور استغفار کرو، تو وہ سر جھٹک دیتے تھے، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی جاتی کہ یہ صدقہ کر لو، یہ نیکی کر لو، تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں، اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہنے کو، ہر وقت یہی نصیحتیں. تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے، اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ثواب اور سزا دینے والا ہے. تو تکبر جو ہے انتہائی ناسمجھی کی چیز ہے اور نعمتوں کی ناشکری ہے. فرعون کیوں ڈوبا تھا؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ تکبر کی وجہ سے. قارون کو کیا مشکل ہوئی؟ قارون کیوں زمین میں دھنسا؟ فرعون پانی میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا، ایک خشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں. دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا اور وہ تھا تکبر، پرائڈ، غرور. تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے. یعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوشنما بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے اپنے عمل جو کہ obviously اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے، وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ ہمبلنس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی. یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ تہجد کے وقت، اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ فجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبح کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علاوہ ہے، تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے، اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار. یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کثرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے، جو دعا نہیں مانگتا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں.
لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کا انداز کتنا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا، اپنے بندے کہا. اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل یا فقل انی قریب، فرمایا انی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں. گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی اور نہیں، بس بندہ اور اللہ. ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے، اور دور جاہلیت میں وہ فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. مانگیں اللہ سے، غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں. غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. غیر اللہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق، کسی سے بھی نہیں، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے. کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، قبر میں نہیں سنتے. وہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.